آپ فراست دیکھیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے چھٹے دن اچانک ہنگامی یرموک کے اندر جو بازنطینی تھے کفار رومی، ان کی نقل و حرکت شروع ہو گئی اور 2 لاکھ کا لشکر انہوں نے جمع کیا. یہ یرموک کی 2 جنگیں ہوئی ہیں. ایک جنگ یرموک کی 13 ہجری میں ہوئی ہے، 13 ہجری میں، اور ایک جنگ یرموک کی جو بڑی جنگ ہوئی ہے وہ 15 ہجری میں ہوئی. یہ 13 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ربیع الثانی میں جمادی الثانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے تو حضرت خالد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ہمارا کوئی سپہ سالار مقرر نہیں کیا تھا جیسے ہم آج کل آرمی چیف کہتے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف، بلکہ ہر جرنیل کو مخصوص لشکر دیا تھا اور ہر جرنیل مستقل تھا. حضرت خالد بن ولید کے پاس 9000 لشکر تھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 7000 لشکر تھا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 4000 لشکر تھا، حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 4000 لشکر تھا، حضرت شرحبیل ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 4000 لشکر تھا، حضرت ہمیری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 4000 لشکر تھا. یہ سارے مستقل تھے اپنے اپنے لشکر. کہتے ہیں کہ جب نقل و حرکت شروع ہو گئی کفار کی اور یرموک میں جمع ہونا شروع ہو گئے تو ہم بھی اپنے اپنے علاقوں سے پیغامات ہم نے بھیج دیے اور سارے جرنیل یرموک کے اندر اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. کہتے ہیں ہمارے سارے لشکر جمع ہو گئے، ان کی تعداد 36,000 بنتی تھی. تو ارادہ ہمارا یہ تھا شروع میں سب کا کہ سب علیحدہ علیحدہ صف بندی کریں گے اور ہر صحابی اپنے گروہ کی قیادت کرے گا اور مستقل لڑیں گے. حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں نے جب رومیوں کی صف بندی، ان کی ترتیب جنگ اور ان کی ترتیب میدان جنگ کے اندر دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اگر ہم میں سے ہر صحابی اپنے لشکر کو مستقل لڑائے گا تو ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. کہتے ہیں میں نے ان 7 صحابہ کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم ایک متفقہ امیر کسی کو چن لیں. میدان جنگ کی جو کیونکہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ تو بہت اعلیٰ لیول کے، بہت اعلیٰ معیار کے جنگی جرنیل تھے اور ان کی جو جنگی بصیرت تھی وہ تو بہت زیادہ اونچی بصیرت تھی. میں نے ان سے عرض کیا کہ ایک جرنیل ہونا چاہیے، اگر ایک نہیں ہوگا تو حالات ہمارے خراب ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا بھائی کیا آپ مشورہ دیں کیا کریں؟ انہوں نے کہا اس طرح کریں گے کہ ہر دن ایک امیر ہوگا اور اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو پہلے دن کی امارت میرے حوالے کر دو. تو انہوں نے کہا بھائی اب اجازت ہے، آپ امیر ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے دن یہ جو 36,000 لشکر کی صف بندی کی، صبح جو رومیوں نے دیکھا تو ان کے تو دماغ اڑ گئے. ان 2 لاکھ کے مقابلے میں اس نے 36,000 کو جس انداز سے پھیلایا تھا، ہر طرف سے رومیوں کو پھانس کے رکھا ہوا تھا. اور جناب پہلے دن انہوں نے جو لاشیں رومیوں نے اٹھائی، مغرب کا وقت ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے وقت ایک گھڑ سوار مدینے سے آیا اور اس نے مجھے ایک روکا دیا. میں نے روکا کھولا تو پہلی خبر یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق انتقال کر گئے. میں نے اس خبر کو خفیہ رکھا کہ اب میدان جنگ میں اس خبر کو پھیلانا جو ہے یہ خلاف مصلحت ہے. اور دوسرے یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ روم کے محاذ کی جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں اس میں مسلمانوں کا ایک سپہ سالار ہونا چاہیے. جو بات خالد بن ولید نے رومی لشکر کو سامنے دیکھ کر محسوس کی تھی، وہ 1000 میل دور مسجد نبوی کے مصلی پہ بیٹھ کے حضرت عمر نے اس اپنی فراست سے اس بات کا ادراک کر لیا تھا. اس سے آپ حضرت عمر کی فراست کا اندازہ لگائیں کہ میں جو روم کی صورتحال دیکھ رہا ہوں ایک سپہ سالار اور ابو عبیدہ بن جراح کو میں سپہ سالار مقرر کر رہا ہوں. یہ حضرت خالد بن ولید کی معزولی نہیں تھی. حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے کمانڈر تھے 9000 کے، وہ اس پہ رہے. حضرت خالد بن ولید کی جو معزولی کا واقعہ وہ 18 ہجری کا ہے، وہ جدا واقعہ ہے. اس میں حضرت ابو عبیدہ کو جرنیل مقرر کر دی گئی. تو حضرت خالد بن ولید نے پہلی خبر وہ خفیہ رکھی، حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کی خبر نہیں بتائی. ہاں یہ بتایا کہ مرکز سے حکم آ گیا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح تمہارے امیر ہے.
لہٰذا کل سے جنگ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں ہوگی. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست کا آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کتنا عجیب ان کا ادراک تھا. حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا امت کو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرے طریقے کی اتباع لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین مہدیین، ہدایت یافتہ رشد و ہدایت کے مینار جو خلفاء راشدین، ان کی سنت اور ان کے طریقے کی اتباع بھی تم پہ لازم. حضرت امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے کوئی نیا طریقہ تو ایجاد نہیں کیا، وہی طریقہ، ان کا طریقہ بھی تو حضور کا طریقہ تھا. تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طریقے کو مستقل شکل میں کیوں امت کے سامنے رکھا کہ اس کی اتباع بھی تم پر واجب ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کی سنت کی جو رہنمائی تھی اس کا اکثر حصہ، غالب حصہ اقترابات کے حوالے سے تھا. اقترابات عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، جن سے اللہ کا قرب ملتا ہے، جن سے انسان کی آخرت بنتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا ایک حصہ اقترابات کے علاوہ تھا ارتفاقات. ارتفاقات سے کیا مراد ہے؟ نظم سیاست، معیشت کا نظام، عدالتی نظام، ٹھیک ہے، ملکی نظم مملکت، جیسے آپ انتظامیہ، بیوروکریسی اور یہ چیزیں کہتے ہیں. یہ نظم مملکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منظم نہیں ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سنت میں اس کے اقدار دے کر دنیا سے گئے. اب خلفائے راشدین نے ان اقدار کے روشنی میں اس نظام کو عملی طور پر دنیا کے اندر نافذ اور رائج کرنا تھا. لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت پر لازم کر دیا کہ تمہارے اوپر خلفائے راشدین کا طریقہ بھی لازم ہے، وہ طریقہ خلفائے راشدین کے سیاسیات کا ہے، نظم معیشت کا ہے، نظم زندگی کا ہے، نظم عدالت کا ہے. یہ تمام نظموں کو جو اجتماعی زندگی کے جو ادارے ہیں، اس میں خلفائے راشدین نے جو ہمیں رہنمائی دی ہے، امت پر اس کی اتباع کرنا واجب اور فرض ہے. لہذا اب اگر امت انگریزوں سے نظام لے اور حضرت عمر کا نظام موجود ہے، حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم کا نظام موجود ہے، ان کی نظم معیشت ہمارے سامنے ہے، پھر بھی ہم سرمایہ دارانہ نظام کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کا نظم سیاست ہمارے ہاں موجود ہے، پھر بھی جناب من ہم جمہوریت پر یقین اور جمہوریت کے نظام کے لیے جنگ اور جمہوریت پر ایمان کی بات کرتے ہیں. اگر جناب ان کا نظم زندگی ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کے باوجود بھی ہماری عدالتوں کے اندر انگریزی کی کتابیں جناب رکھی ہوئی ہے اور اس پر ہماری عدالتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارے محرومی کے علاوہ اور کچھ نہیں. یہ ہماری محرومی ہے، یہ ہماری کم قسمتی ہے، یہ ہماری انتہائی درجے کی بدعقلی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سنت کی اتباع کا ہمیں حکم دیا، اس سنت نے ہمیں نظم زندگی کا پورا نقشہ دے دیا، اور اس کے باوجود بھی ہم غیروں کے سامنے جھولی پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ہمیں نظام دو، اور زندگی کے نظام میں ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں. اس کو کیا کہا جائے؟ اور اب جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی، اچھا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے، حضرت عمر نے خصوصاً، یہ جو نظم زندگی، سیاست اور معیشت اور عدالتی نظام اور انتظامی نظام، ان کے لیے جو حضرت عمر نے اجتہادات کیے، تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا مرتبہ اجتہاد، یہ خلفائے راشدین کا مقام تشریع سے نیچے ہے، ائمہ مجتہدین سے اوپر ہے. تشریع کیا ہے؟ اللہ اور رسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس پر ثواب ہے، اس پر گناہ ہے، یہ شریعت ہے. یہ صحابی نہیں کر سکتا کہ صحابی کہہ دے کہ یہ میں اپنی طرف سے حلال کر رہا ہوں، اپنی طرف سے حرام کر رہا ہوں، اور یہ جناب اس پر اتنا ثواب میں اپنی طرف سے مقرر کر رہا ہوں، اس پر اتنا گناہ مقرر کر رہا ہوں. یہ تشریع کس کا حق ہے؟ وہ اللہ اور رسول کا ہے. ائمہ مجتہدین کا اجتہاد کیا تھا؟
امام ابو حنیفہ نے اجتہاد کیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبور پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، زندگی کا کوئی گوشہ انہوں نے نہیں چھوڑا جس کے مسائل ان حضرات نے ہمارے لیے بیان کر کے، مرتب کر کے اور ہمارے حوالے کر کے جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ بڑی محنتیں کی انہوں نے، 80,000 مسائل کا استنباط تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 40 بندوں کی شورا نے کیا ہے، اور وہ مسائل جو نوازل جن کو کہا جاتا ہے کہ جن کی ابھی ضرورت نہیں تھی لیکن امت کو ضرورت پیش آ سکتی تھی، وہ بھی ہمارے لیے حل کر کے چلے گئے۔ تو یہ خلفائے راشدین، یہ جو ائمہ مجتہدین اجتہاد کرتے تھے، ان کا اجتہاد ہوتا تھا قیاس کی بنیاد پر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس۔ مثلا شراب حرام ہے، انہوں نے غور کیا کیوں حرام ہے؟ جی اس میں نشہ ہے، اچھا جی چرس میں بھی نشہ ہے، لہذا بھنگ میں بھی نشہ ہے، تو وہاں کا حکم لا کے یہاں رکھ دیا۔ فلاں چیز حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جسمانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، اس میں فلاں چیز پائی جا رہی، اچھا جی یہ دوسری چیز میں بھی تو یہی ہے، اچھا یہ بھی تو جسم کے لیے مضر ہے، یہ بھی ناجائز ہو رہا ہے۔ یہ قیاس ہے۔ حضرت عمر کا جو اجتہاد تھا یہ قیاس سے اوپر تھا، وہ مقاصد شریعت کی بنیاد پہ تھا۔ مقاصد شریعت کیا ہے؟ دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، نفس کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، یہ دین کے جتنے احکامات ہیں ان مقاصد کے گرد گھومتے ہیں۔ حضرت عمر نے جو اجتہادات کیے وہ قیاس کی بنیاد پہ نہیں تھے، وہ دیکھتے تھے کہ یہ منشا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، یہ مقصد ہے شریعت کا، اس کام سے یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے وہ بحیثیت شریعت وہ مقصد ہمارے سامنے وہ طریقہ رکھ دیا کہ یہ معیشت کا طریقہ، یہ سیاست کا طریقہ، یہ نظم عدالت کا طریقہ، یہ انتظامی طریقہ، یہ شریعت کے مقصد کے موافق ہے، لہٰذا یہ ہے سنت خلفائے راشدین، یہ ہے تمہارے لیے دین، اب یہ ہے واجب الاتباع، اس پر عمل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اجتہادات کیے، اور علماء کرام نے گنوائے ہیں کہ ایسے اجتہادات حضرت عمر کے 100 سے زیادہ ہیں جو شمار کیے ہیں، اور شبلی نعمانی صاحب نے جو الفاروق میں شمار کیے جن کو ولیات عمر کہا جاتا ہے، 100 سے زیادہ شمار کیے ہیں، اور بھی ہوں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو مزاج تھا یہ تشریعی مزاج تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ میں اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریعاً، لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزاج شریعت میں سب سے زیادہ مشابہ حضرت عمر تھے۔ اس لیے قرآن پاک میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 مقامات گنوائے، بعض حضرات نے 20 گنوائے، عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ نے 27 مقامات گنوائے کہ جن میں وہی مزاج عمری پہ اللہ نے اتاری ہے۔ مقام ابراہیم کو مصلی بنانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت اتار دی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو۔ حضرات جو پردے، خواتین کے پردے کی خواہش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیات اتار کے خواتین کا، ازواج مطہرات کا پردہ مقرر فرما دی ہے۔ آذان، اسی طرح اور بہت ساری ہے چیزیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ دل میں آئی کہ ایسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کا درجہ دے کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو شریعت بنا دیا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اب یہاں ایک ویسے سوال شاید آپ کے ذہن میں پیدا نہ ہو سکتا ہے، پیدا نہ بھی ہو، لیکن جب حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، نبوت کا دروازہ تو بند تھا لیکن خلافت کا دروازہ تو کھلا تھا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تھا نا، خلافت کا دروازہ تو کھلا تھا، تو حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیتے۔ پھر مزاج شریعت میں جب زیادہ مشابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے تو شریعت ہی کے لیے تو نبی مبعوث ہوتا ہے، تو جب وہ زیادہ مشابہ تھے تو خلیفہ ان کو ہونا چاہیے۔ حضرت ہمارے محدث الازہر حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شریعت اتارتے ہیں اس کی غایت تزکیہ نفس ہے۔ اس کی غایت کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے، شریعت نفس کی اصلاح کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقاصد دیے گئے تھے، تلاوت کتاب،
تعلیم کتاب، کتاب اللہ کی احکامات، تعلیم حکمت یعنی سنت کی تعلیم، اور تزکیہ نفس. حضرت نے فرمایا یہ پہلے تین، یہ تزکیہ نفس کے لیے مکملات و متممات ہے. یہ تزکیہ کو کمال تک پہنچاتے ہیں، اس کو عروج تک پہنچاتے ہیں. اصل مقصد انبیاء کی بعثت کا تزکیہ ہی ہوتا ہے، مکارم اخلاق پیدا کرنا، وہ اخلاقی اقدار انسانیت کے اندر پیدا کرنا جو شریعت کے مراحل طے کر کے انسان ان اقدار کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو وہ ایک ایسی شخصیت بن جاتا ہے کہ جناب جہاں جاتا ہے اس سے فیض پھیلتا ہے، نور پھیلتا ہے، اس سے راحت پھیلتی ہے، سکھ پھیلتا ہے. انسانیت کے لیے جناب ایک ایسی وہ حقائق سے بھری ہوئی عارف شخصیت وہ انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بعثت، مجھے بھیجا گیا، کیوں؟ لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق، تزکیہ نفس کے جو اقدار ہیں ان کو کمال تک پہنچاؤں، ان کو عروج تک پہنچاؤں. اللہ نے میری بعثت اس لیے فرمائی. بعثت کی غایت اور مقصد یہ ہے. یہ جو شریعت میں تو حضرت عمر زیادہ مشابہ تھے، لیکن یہ جو شریعت کی غایت اور مقصد ہے تزکیہ نفس، مکارم اخلاق، اس کے بارے میں سب کا اجماع ہے کہ اشبہ الناس بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم خلقا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. اس لیے خلافت وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملی کہ شریعت کی جو غایت ہے، جو مقصد ہے، وہ سب صحابہ کو حاصل تھا، لیکن اس میں جو کمال حضرت ابو بکر صدیق کا تھا وہ پھر کسی اور کو حاصل نہیں تھا. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بعد الانبیاء افضل البشر، تمام انسانوں میں سے ہمارا عقیدہ ہے کہ بعد الانبیاء افضل البشر، تمام انسانوں میں سے افضل ترین کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تشریح تھا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نظم سلطنت بنایا، ان کی جو بڑی بڑی خصوصیات تھی، پہلی خصوصیت وہ شرعیت تھی. حضرت عمر رضی اللہ وہ شرعیت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ معمولی سے معمولی کام، چھوٹا سا چھوٹا کام بغیر مشورے کے نہیں کرتے تھے. شورا میں کون تھے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان، حضرت سعد بن نبی وقاص اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، بڑے درجے کے جو عشرہ مبشرہ بدرین، ان صحابہ کی شورا تھی. ایک یہ وہ شورا تھی جو خاص شورا تھی جس سے اہم ترین معاملات حضرت طے کرواتے تھے. دوسری شورا تھی کہ جس میں عام لوگوں کے مسائل ان کے بارے میں مشورہ ہوتا تھا، تو اس میں مدینہ کے اکثر لوگ انصار اور مہاجرین کے بڑے بڑے حضرات اس میں شریک ہوتے تھے. یہ پہلی شورا، اس میں سابقون اولون مہاجرین تھے. دوسری شورا میں انصار و مہاجرین تھی. پھر ایک تیسری شورا تھی کہ جس میں عام مسلمانوں کے فائدے کے کوئی کام ہوتے تھے تو سارے اہل مدینہ کو جمع کرتے تھے، سب سے رائے لیتے تھے، حتیٰ کہ خواتین سے بھی رائے لے لیتے تھے، اور صغار صحابہ سے بھی رائے لے لیتے تھے، چھوٹے صحابہ کرام سے بھی رائے لے لیتے تھے. تو بغیر شورا کے کوئی کام نہیں کرتے تھے.